العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليها واحدا صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. شامل رسالت کے تمام اور سے اعظم کی خدمت میں آئیے ہم سب سے پہلے سب ضرورت میں آپ ہمارے کلیات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے قصبانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله على محمد. محترم حاضرین کرام اور ناظرین کرام اور گھر میں پردے میں رہتے والے سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہائی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور جمعہ جیسی سعادت والا دن عطا فرمایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شعبان کا مہینہ نصیب ہے. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. تو الغرض حاضرین کرام، میں آپ کے سامنے جو آیت پیش کیا ہوں سورۃ الاحزاب پارہ 22 کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غائب رہنے. اور مزید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تم بھی اس غیب بتائے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. تو محترم حاضرین کرام، مفسرین، محدثین اور محققین اس آیت کی تشریح میں شان نزول بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کس کے سامنے؟ حضرت آدم علیہ السلام سجدے تعظیم. تو فسجد الملائکہ، بلکہ قرآن میں آیت ہے کہ تمام فرشتوں سجدہ کرو، تمام اے فرشتوں فوراً سجدہ کرو، ایک حکم ہے سجدہ کرو آپ. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے پورے قرآن شریف میں سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک کہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دیو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، اور میں جو ہے صدقہ خیرات کرتا ہوں تم بھی صدقہ خیرات کرو. تمام جتنے احکام ہیں وہ بندوں کے، تمام جتنے روزہ، زکات، حج، نماز، نفل عبادت تمام جو ہے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رجوع کر دیا. تو اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤ کہ ایک چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہوئے بیان کرا کہ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، مگر یہاں پر فرمایا تمام میرے فرشتے. تو حاضرین کرام پوائنٹ دو نوٹڈ میں بتانا چاہوں آپ کو کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی محبت کرتا ہے تو وہ میرا ہے. یا مفسر فرماتے ہیں میرا ہے، میرے سے محبت کرنے والا. تو تمام فرشتے میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو اب یہاں پر بتائیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. اہل سنت والجماعت فجر میں درود شریف پڑھتے ہیں، عصر میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہر وقت جو ہے الحمدللہ جو ہے اولیاء کے طریقے پہ جو ہے. تو حضرین کرام، میں رمضان آ رہا ہوں تو رمضان آنے سے پہلے درود شریف کا عمل جو ہے ہمارے اسلاف اور تمام بڑے بڑے محدثین درود کو زیادہ اضافہ کر دیتے تھے، ذکر میں اضافہ کر دیتے تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے امام محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے. امام محدث دہلوی اور مزید فرماتے ہیں کہ کم از کم امام محدث فرماتے ہیں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. 313 مرتبہ. آج بتائیے کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم 100 مرتبہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ. ہم نبی سے سچی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ہیں. جو بندہ 313 مرتبہ پڑھتا ہے تو کثیر جو شمار ہیں وہ لوگوں میں اس کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے. آپ بتائیے ہمارے اسلاف تو دلائل الخیرات جو کتاب ہے وہ کتاب کثرت سے پڑھتے ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں. آپ امام فخر الدین رازی اور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے خلیفہ بختیار کاکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب تک نہیں سوتا، کیا فرق ہوتے ہیں، جب تک میں نہیں سوتا جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3000 مرتبہ درود شریف. کتنی بڑی بات ہے، 3000 مرتبہ درود شریف. آپ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وظیفہ ہے. آپ دیکھ لیجیے اس آیت کے اور ایک شان نزول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا. تمام چرے مرے ہر چیز اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کہ دنیا میں تمام جتنے چیزیں ہیں، انسان، جن، پرندے، جھاڑ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر. مگر اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. یہ بات کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اور آپ کے آقا علیہ السلام حجرے سے نہیں کرتے، ٹھیک، حجرے سے نہیں کر رہے. چہرہ حضور کا مسکرانا، حضور جو ہے مسکرانا. تو صحابہ والے اب کوئی چیز اگر ہمارے کیا سا ہے مسکرا رہے ہو کچھ اچھا کام ہوگا سمجھتے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسکرا رہے ہوئے تو امت کے لیے مسکراتے تھے، امت کے لیے مسکراتے تھے. تو روایت میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے مسکرا رہے تو بولے یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ مسکرا رہے؟ بولے ابھی جبرائیل امین آئے تھے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور عرض کرنے لگے من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی اگر آپ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. 10 درجے. آپ دیکھ لیجئے نماز پڑھے نا، نماز جماعت سے پڑھے 27 درجے ثواب ہے. گھر میں پڑھے تو جماعت کا ثواب نہیں ہے. قرآن پڑھے ایک حرف کا 10 نیکی ہے قرآن شریف کی. اسی طرح تمام جتنے بھی ذکر ہے وظائف ہیں الگ الگ اس کے ثواب ہے. مگر یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آپ قرآن پڑھیں گناہ نہیں مٹتا آپ کا، نماز پڑھیں آپ کے گناہ نہیں مٹتے. مگر یہ ایک واحد عمل ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے یہاں دونوں فرشتے یا کرامت اور کاتبین دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں. یہاں پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہاں گناہ مٹے جاتے ہیں. تمام گناہ وہ مٹاتے جاتے ہیں فرشتے اور یہاں پر نیکیاں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اسی طرح
جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہوتی ہے، خاص توجہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت نیک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، کثرت سے۔ تو ایک جو ہے یہودی، اس کے پڑوسی میں ایک یہودی تھا، پروپیگنڈا کرا، یہ پروپیگنڈا کرا کہ جو ہے اب یہ مسلمان کو بدنام کریں گے، اس کے چاہنے والے بہت ہیں، اس کے ماننے والے بہت ہیں، تو اب اس کو کیا کریں گے، اس کو بدنام کریں گے۔ کیسا بدنام کریں گے؟ تو اب یہ سوچا ہے، میں بتا رہا ہوں جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جو ہے نگاہیں کرم فرماتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہودی ایک پلان بنایا کہ اب جو ہے یہاں سے میں سفر کروں گا، تو اب سفر میں جا رہا تھا تو جانے سے پہلے فرمایا کہ وہ یہود دوست، مسلمان جو دوست تھا اس کے گھر پہ دستک دیا، دے کے فرمانے لگا کہ میں آپ کو کچھ امانت رکھنا، آپ کے پاس کچھ امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ تو امانت رکھانے کے لیے گیا تو مسلمان شخص باہر نکلا، ٹھیک ہے، پہلے کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہو گیا، زوال میں جا رہی ہیں، زوال میں، اس لیے کہ جو ہے دین سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے، تو لہذا وہ شخص جو ہے یہودی امانت رکھ کے انگوٹھی، ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی امانت رکھ کے چلے گئے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جا رہا تھا تو وہ شخص فرمایا کہ مجھے پانی چاہیے ایک گلاس، تو پانی پیا، لے کے چلے گئے، پانی بھی لے کے اب آگے چلے گئے انہیں سمندر میں۔ تو جیسا وہ شخص پانی لانے گیا تھا اندر، مسلمان شخص، اب مسلمان سمجھ رہا کہ میں امانت لے لیا، رکھ دیا، لے کے رکھ دیا، اب وہ شخص پانی لانے گیا تو یہ جہاں رکھا تھا وہ گیا، نکال لیا دودھ۔ اب اس کو بدنام کریں گے، کیسا بدنام کریں گے؟ میری امانت میں خیانت کرا، مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب سمندر کے کنارے پہ چلے گیا، کشتی میں بیٹھ کر اب وہ انگوٹھی نکالا، پھینک دیا۔ حاضرین کرام توجہ فرمائیے، اب انہیں خوشی خوشی پھر جب واپس آیا، آگے فرمانے لگا مجھے میری امانت چاہیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے میری امانت چاہیے۔ تو یہ امانت کے بعد جب آیا لینے تو یہ مسلمان شخص مسکرایا اور فوراً جو ہے وہ امانت لا کے اس کو دے دیا۔ تو حیران ہو گیا وہ شخص، بولا کہ آپ کے پاس کیسا امانت؟ تو وہ فرمانے لگا کہ میں تو آپ کو امانت دے کے چلے گئے۔ تو وہ یہودی رونے لگا کہ فرمایا میں جو ہے ایک پلان بنایا تھا کہ تمہارے کو بدنام کرو، مگر مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس امانت کیسے آئی؟ اور یہ امانت جو ہے چوری کر کر میں سمندر میں پھینک کر چلے گیا تھا اور تمہارے کو بدنام کروں گا بول کے سوچ لیا تھا، مگر یہ تمہارے پاس انگوٹھی کیسا آئی؟ یہ راز کیا ہے بتاؤ۔ تو فرمانے لگا وہ شخص میں جس دن تم چلے گئے تھے اس کے دوسرے دن میں جو ہے مارکیٹ گیا اور جا کر جو ہے مچھی خریدا۔ جب مچھی خرید کے گھر آیا، جب مچھی کاٹا تو مچھی کے اندر وہ جو ہے انگوٹھی تھی۔ تو حاضرین کرام راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ تو وہ درود شریف کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے حبیب اس کی عزت کی یہ لاج رکھی۔ آج ہم کتنا درود پڑھ رہے ہیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہم امتی ہیں، حضور کی امتی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر حضور پر کثرت سے درود شریف۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، روایت میں آتا ہے حضور کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، بعد روایت میں آتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ بہت جامع روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو حضور فرمائے کہ آپ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر جو ہے اور حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور حصہ۔ تو حضور فرمائے اور بڑھا دیجیے، اور دیگر 3 حصے جو ہے وہ وظائف کرتا ہوں بول کے بولے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے کعب اس کو اور مزید بڑھا دو۔ پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی، بولے کتنا درود پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں آدھا دن آپ پر درود شریف پڑھا۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے کعب بن مالک اس کو اور مزید بڑھا دو۔ اب 1/3 حصہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کعب بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ دن رات آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں جو مجھ پر دن رات درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام دن کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے، تمام دن کے کاموں کا کفیل۔ تو محترم حاضرین کرام توجہ فرمائیے، آج ہم پریشان ہیں۔ درود شریف آج وہ لوگ بولتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بیٹھ کے تہجد میں دعا کرو، جا کے بڑے بڑے کئی جگہ آپ دعا کرو، مگر آپ کی جب تک دعا قبول نہیں ہوتی آپ اول اور آخر درود شریف نہیں، اول اور آخر درود شریف۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے لٹکی کے رہتی ہے دعا جب تک کہ درود شریف نہیں پڑھی ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی حضور سے اتنی سچی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے نام سے کبھی جدا نہیں کرا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جنت کے ہر درخت میں نبی کا ذکر ہے، اور جنت کے دروازے میں نبی کا ذکر ہے، اور جو ہے ہر آسمانوں میں ذکر ہے، اور ہر نماز میں نبی کا ذکر ہے، اذان کے ساتھ نبی کا ذکر ہے۔ تو حضرت کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور آپ کو بتاؤ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، صوفیاء کرام جو اللہ والے ہیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اور اس کی روح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جو ہے دونوں کی ایک روح جو ہے مل جاتی ہوئی ہے، اور جو ہے تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ اور آپ کو بتاؤ کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مزار شریف ہے مدینہ منورہ میں، جہاں میرے آقا اور آپ کے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہاں ایک فرشتہ مقرر ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہے، اگر آپ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ شخص، وہ فرشتہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ ہو۔ تو پھر اور بات روایت میں آتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی شب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے کانوں سے درود شریف سنتا ہوں، میں میرے کانوں سے درود شریف سنتا ہوں۔ حاضرین کرام درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے شب جو درود شریف پڑھتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ ہر مسجد میں فرشتے آ جاتے ہیں، ہر مسجد میں تو، اور ان کے ہاتھ میں سونے کا قلم اور دوات جو ہے چاندی کا جو رجسٹر رہتا وہ جمع رہتا ان کے پاس، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور جو جمعہ کی شب میں سب سے پہلے آتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے ان کا۔ حاضرین کرام اپنے گھر میں درود کا جو ہے دستر بچھائیں، اور درود کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، ہر پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص، میں بتا رہا ہوں کیسے پریشانی دور ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے ایک شخص کا 4000 دینار جو ہے قرض تھا، ایک شخص لیا قرض، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص بہت پریشان تھا، تو قرض دار آ کے جو ہے گھر پہ پریشان کرنے لگے تو وہ بہت رونے لگا، تمام لوگوں سے عرض کرنے لگا کہ انشاءاللہ میں آپ کا قریب قرض ادا کروں گا۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے آپ کا درود شریف کی کثرت کرو انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آسانی سے ادا فرما دے گا۔ اب وہ صاحب قرض دار تھے، اب درود شریف کی کثرت کرنے لگے۔ میں بتا رہا ہوں حضرت کرام کیسی توجہ ہوتی ہے میری آقا کی، سبحان اللہ۔ تو وہ شخص کثرت کرنے لگا درود شریف کی، تو روایت میں آتا ہے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص فلانا بادشاہ ہے اور جاؤ وہ شخص کو جا کے عرض کرو میرا قرض ادا کرے، میرا قرض ادا کرے۔ اب حضور خواب میں بولے تو یا رسول اللہ وہ شخص کیسا یقین کرے گا کہ میرا قرض ادا کرے گا اور جو ہے آپ میرے خواب میں آئے؟ تو وہ شخص سے کہنا، وہ بادشاہ سے کہنا کہ رات میں تم کل نبی پر درود پڑھنا بھول گئے۔ اب چلے اور وہ شخص گیا قریب میں، بادشاہ کے قریب گیا تو بادشاہ کے جو وزیر تھے ملنے نہیں دے رہے تھے، بولے کہ مجھے
علیہ وسلم خواب میں آئے اور میرا قرض آپ ادا کر دیجیے، تو میں کیسا مانوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ سچ بول رہے ہیں، یا آپ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ تو وہ شخص فرمانے لگا آپ جو ہے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے، تو اسی وقت جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، راوی بیان کرتے ہیں اٹھتے ہیں، وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اٹھ گیا اور اٹھ کے حیران سے فرمانے لگا یہ راز میرا اور میرے نبی کا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، اور یقیناً میں کل وہاں درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ اٹھا اور فرمایا کہ اے شخص کتنا قرض ہے تیرا؟ فرمایا اتنا قرض ہے، پورا ادا کر دو، اور کبھی بھی کوئی چیز کی حاجت ہو میرے پاس آ جانا، لے لے۔ تو یہ ہے حضرت کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ حضور سے تعلق ہو جاتا ہے اور سچی محبت ہو جاتی ہے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور سے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بڑا بخیل ہے وہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا بخیل ہے وہ شخص جہاں پر جو ہے ذکر کے محفل ہو اور میرا ذکر نہ ہو، بڑا بخیل ہے وہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ شخص دیدار الہی سے محروم ہونا کب؟ بروز محشر، وہاں پر تمام لوگ موجود رہیں گے، تانبے کی زمین رہیں گے، ایک بالش پر سورج رہے گا، اس وقت نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت کرام توجہ فرمائیے، اس وقت تو تمام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء تمام لوگ آ جائیں گے، جھنڈا دیا جائے گا میرے آقا کو، تو حضور وقت حضور فرما رہے ہیں میرے دیدار سے محروم رہے گا وہ شخص۔ تین لوگ فرمائے جو میری سنتوں کو ترک کرتا ہے، جو میرے سنتوں کو ترک کرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے بعد مزید فرماتے ہیں جو مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ نہیں، جبرائیل امین دعا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ممبر پہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے آمین کہہ رہے ہیں، پھر ممبر پہ چڑھے آمین کہہ رہے ہیں، پھر ممبر پہ چڑھے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جب جمعہ ہو گیا تو تمام صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ آمین کہنے کا کیا مقصد ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو۔ تو حضور صلی اللہ توجہ فرمائیے حاضرین کرام، حضور رمضان بھی آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں جو ہے اپنی مغفرت نہیں کرا۔ حاضرین کرام رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کری ابھی سے۔ اب ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے زکوٰۃ صدقہ خیرات تمام چیزیں رمضان سے پہلے ادا کر دیتے تھے، اور رمضان آنا تو رمضان میں جو ہے صرف عبادت کو مشغول ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ رمضان آنا تو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جب رمضان آنا شاپنگ کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے۔ میرے بھائی رمضان شاپنگ کے لیے نہیں ہے، رمضان اپنے کو سدھارنے کے لیے آتا ہے، تبدیلی کے لیے رمضان آتا ہے۔ ہر سال جو رمضان آتا ہے آپ بتائیے اور آپ سوچئے کہ آپ کے ساتھ گزشتہ رمضان جو ساتھیاں تھے اب یہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ خبر میں آرام فرما رہے ہیں، شب برات آ رہی ہے، جو موت کا جو ہے وقت لکھا جاتا ہے انشاءاللہ آنے والے شب میں جمعہ میں شب برات کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بتا رہا میں آپ کو تو ابھی سے توبہ استغفار کریے۔ تو العکس بتا رہا ہوں ہمیں دوسری بات، نبی آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین دعا، جبرائیل امین کو تمام فرشتوں کے سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تو آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمائے یا رسول اللہ آمین دوسری بات کا کیا آمین؟ فرمائے کہ جو مجھ میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو لہذا درود کی کثرت کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب ایک معمول بنا لیجئے کہ انشاءاللہ صبح اور شام درود شریف پڑھیں گے، صبح اور شام۔
ہم نماز میں تو درود شریف پڑھتے ہیں، ایک آپ عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات آپ اپنے گھر میں آپ کے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ ایک دستر جو ہے بچھا کے درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ کیسی برکت ہوتی ہے دیکھیے آپ۔ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حاضرین کرام رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ اعلیٰ نبی کے علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض کرا کہ موسیٰ جانتے ہو ایک آنے والے نبی ہے، ان پر تم کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ تو نبی حضرت موسیٰ اعلیٰ نبی کے علیہ السلام عرض کرے اے مولا میں ہر وقت جو ہے تیرے حبیب پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ محترم حاضرین کرام توجہ فرمائیے کہ ایک امتی، کون سا امتی؟ جو موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کا امتی ہے، اللہ اس پر رحمت فرمایا، کرم فرما دیا۔ کیسا کرم فرمایا؟ ہم تو میں اور آپ میں آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، جی ہے نا؟ تو اسی طرح موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام سے اللہ وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ ایک شخص جو ہے کچرے میں پڑا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اور جا کے جنازہ پڑھاؤ اور غسل دیو۔ کس کو بیان کرنا؟ اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ نبی کے جو وقت کے جلیل القدر نبی ہے، اور ایک شخص کچرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو جاؤ اور غسل دیو اور جنازہ پڑھاؤ اور جو ہے تدفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو جب گئے، اللہ کا حکم تھا کرنا ہے، بتا رہا ہوں حاضرین کرام جو نبی سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پڑا ہوا تھا کچرے میں، مطلب انتقال ہو گیا، اب جو ہے رسول دیے اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا، تدفین کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، فرمائے کہ اے اللہ کیا ماجرا ہے؟ کچرے میں پڑا ہوا شخص، اتنا بڑا مقام، اے موسیٰ سن لو تمام روئے زمین میں جتنے انسان ہیں سب سے اعلیٰ انسان وہ انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اے اللہ کیسا وہ شخص؟ فرمایا کہ اے موسیٰ میں تم پر جو کتاب نازل کیا ہوں، ایک وقت جو ہے ایک کتاب کا درس ہو رہا تھا، توریت کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں میرے حبیب کا ذکر آیا تو وہ انگوٹھوں سے چھوڑنے لگا اور میرے آقا پر اور میرے محمد مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھا تو وہ برکت سے میں اس کی مغفرت فرما دیا۔ ایک گنہگار شخص، بدکار شخص جو کچرے میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیا۔ ہم تو گنہگار ہیں، آقا کی امت میں شمار ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا سوچیں۔ تو حاضرین کرام درود شریف کی کثرت کریے، انشاءاللہ آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے یہ تمام واقعات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا باری تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا باری تعالیٰ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔